کے بعد اللہ کے حوالے سے اللہ کے بارے میں فرشتے کوئی سوال دوسرا نہیں کرتے. جس نے یہ کہہ دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، فرشتے سمجھ گئے کہ بندہ رب کو ماننے والا ہے. اور اگر خدا کو ماننا کافی ہوتا تو پھر قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ سوال ہوا جواب دے دیا ربی اللہ، اسے چھوڑ دیتے. لیکن صحیح جواب دے اور اس کے باوجود فرشتے سوال کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس سے ایک سوال کے ساتھ بات پوری نہیں ہو سکے گی. کچھ سوالات اور بھی ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے نجات حاصل کرنے کے لیے. فرشتے فوراً پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہم سمجھ گئے ربی اللہ، آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، خدا کے بارے میں تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم سمجھ گئے. لیکن بتا ما دین کا دین کیا ہے؟ اگر بندے مومن ہو کہہ دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز کے فرائض کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھ پر روزہ فرض ہے، کیونکہ دین میں یہ ساری چیز، اسلام میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جس نے کہہ دیا دین الاسلام، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، روزے رکھنے والا ہے، کیونکہ جو رہا ہے کہ دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. جو دین اسلام مانتا ہے وہ ساری چیزوں کو مانتا ہے. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی. لیکن فرشتے تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر بھی نہیں چھوڑتے. اب تیسرا سوال جب تک حل نہ ہو نجات نہیں ہوتی. فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال ہے، یعنی اب یہ سوال نہیں ہے کہ اب یہ تیرے سامنے ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں یہ نہیں ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو ہم میلاد کی محفل بھی مناتے ہیں ہر بندے کو تاکہ پریکٹس ہو جائے، قبر میں پہنچے اور ادھر سے فرشتے دو سوال حل کروا کے تیسرے اہم لازمی سوال پر پہنچے جس کے بغیر نجات نہیں ہوتی. اور ہمارے اہل سنت کے ہر فرد سے جب یہ پوچھا جائے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میلاد کی محفل اس لیے ہے کہ پریکٹس ہو. ادھر سے فرشتے تیسرے اہم لازمی سوال پہ پہنچے اور یہ پوچھے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو ہر بندہ کہہ سکے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا کہا کرتا تھا، تو سن لو میں ساری زندگی کہا کرتا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدہ کو رضاؤ مجھے دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میلاد اس لیے منائی جاتی ہے، اس میلاد کا مقصد صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے، تو ابو لہب حضور کا چچا، پھر بعد میں بھی وہ کافر ہی رہا. اس وقت اسے پتا چلا کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھتیجا، نبی اور رسول نہیں، بھتیجا پیدا ہوا ہے. لونڈی آئی اور لونڈی نے کہا کہ ابو لہب اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کو بیٹا دیا ہے، ان کے ہاں ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں نبوت کا، نبی ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، کل کو میرے ساتھ ہر جائز ناجائز کام میں کھڑا ہوگا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ تم نے مجھے میرے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، جا میں نے تمہیں آزاد کیا. ابو لہب پھر بعد میں کافر رہا، مسلمان نہ ہو سکا، اس کی بدبختی تھی، تو مر گیا. اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی. بعد میں حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، کہا کہ ابو لہب بتاؤ کیا گزرتی ہے. ابو لہب کہنے لگا کہ رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، دین اسلام قبول نہ کر سکا، لہذا بڑی مشکلات کا سامنا ہے، عذاب میں مبتلا ہوں. ہاں مگر ایک بات ضرور ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہر سوموار والے دن میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے، عذاب کم ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ سوموار والے دن کیا خاص بات ہے کہ تمہارے عذاب
عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے. تو کہنے لگا کہ میرا بھتیجا محمد سوموار والے دن پیدا ہوا تھا اور میں نے انگلی سے لونڈی کو اشارہ کر کے یوں کہا تھا کہ جا تو آزاد ہے، تو نے میرے بھتیجے کی خوشخبری مجھے سنائی ہے. تو اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی تھی، اگرچہ میں نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب کی آمد پر خوشی بہرحال ہو چکی تھی. اس لیے ہر سوموار والے دن میری انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں پیتا رہتا ہوں، عذاب میں کمی ہوتی رہتی ہے. اور اگر ابو لہب کو بھتیجا سمجھ کے انجانے میں خوشی منانے میں یہ اعزاز مل سکتا ہے تو حضور کا امتی اپنے آپ کو رسول کا خادم سمجھ کر اور حضور کو اپنا آقا سمجھ کر اور کائنات کا محبوب سمجھ کر جب خوشی منائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اجر عطا فرمائے گا. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان سے راضی ہیں. ان کے والد شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا تھا اور شایان شان طریقے سے منایا کرتا تھا، خوب خرچہ کرتا. ایک دفعہ یوں ہوا کہ حالات سازگار نہیں تھے تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ بالکل نہ مناؤں، نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے. بنے ہوئے چنے چھولے یہ منگوا کر دعا بہرحال ضرور کرنی چاہیے حضور کی ولادت کی آمد کی خوشی میں. تو وہ کہتے ہیں جو میرے پاس میسر تھا وہ چھولے ہی میسر تھے. تو میں نے دعا کی. رات کو جب وقت سویا تو میں نے دیکھا امام الانبیاء کی بارگاہ لگی ہوئی ہے، حضور سرور کونین جلوہ گر ہیں، اور دن کو جو لوگوں نے حضور کے لیے تحائف پیش کیے تھے ان کی ولادت کی خوشی میں وہ تمام حضور کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بڑی ساری ڈیری لگی ہوئی ہے، لوگوں کے تحائف پیش کیے جا رہے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالرحیم فرماتے میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب حضور سرور کونین جلوہ گر ہوئے تو میں نے جن چنوں پہ دعا کی تھی، چھولوں پہ دعا کی تھی، وہ حضور کے پاس ہیں، اور حضور لوگ چنے لائے اور اس تمام ڈیری پہ جو بکھیر کر لوگوں کے تحائف رکھے ہوئے تھے اس پہ میرے چنے بکھیر دیے اور کہا کہ یہ تحفہ ہمارے لیے شاہ عبدالرحیم نے پیش کیا ہے. تو ہمارے اور آپ کے آقا اگر ہم ان کی آمد کی خوشی میں جمع ہو کے ان کے تذکرہ کرتے ہیں، بے خبر نہیں ہیں، وہ اپنے امتیوں سے باخبر ہیں. حضور کی قبر کا مجاور فرشتہ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ حضور کے قبر پر کھڑا اور خدمت بجا لے، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کائنات کے ہر بندے کے درود و سلام کو خود سنتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فلاں علاقے کے فلاں آدمی نے جس کے باپ کا نام یہ ہے آپ پر یوں درود پڑا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ. اگر یہ پڑھتے ہیں تو یوں کہتا ہے، اگر یوں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یوں درود پڑا ہے. سیغوں کے ساتھ حضور پر درود پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا فلاں آدمی جس کے باپ کا نام یہ ہے. تو ہر بندے کو جانتا ہے وہ فرشتہ اور درود و سلام حضور تک پہنچاتا ہے اور سیغوں کے ساتھ پہنچاتا ہے، جس انداز سے ادا کیا گیا اس انداز سے پہنچاتا ہے. تو یہ حضور کے قبر کا مجاور فرشتہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں. تو حضور کی قبر پر فرشتے کا مقرر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کرنے کے لیے فرشتوں کا مقرر کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس کی خدمت، جس کے کام کاج کرنے والے، عبادت کرنے والے اور ڈیوٹی سر انجام دینے والے ایسے فرشتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کتنا عظیم ہوگا جس کے قبر کے مجاور فرشتوں کی یہ حالت ہے. وہ اگر ساری کائنات کے درود و سلام کو سنتے ہیں، بندوں کو جانتے ہیں، باپ کا نام جانتے ہیں، تو وہ آقا تمہارے احوال سے کتنے باخبر ہو گئے خود اندازہ لگا لو. تو جس طرح کے اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی، یہ میں نے اس لیے کہا کہ کوئی کہے کہ حضور سنتے تو پھر فرشتے کیوں پیش کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی نامال فرشتے پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر فرشتے پیش کرتے ہیں تو یہ پتہ چلا کہ اللہ نہیں سنتا. نہ، اللہ سنتا ہے.
فرشتے اس لیے مقرر کیے کہ اللہ کی مقام اور مرتبے اور عظمت کو تم کیا سمجھو. یہ فرشتے جب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تم سر کو اپنے سر پھیرو گے اس کی عبادت سے. یہاں پر اتنے عظیم فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس نبی کے مقام کو تم کیا سمجھے، جن کی قبر کے مجاور اور خدمتدار فرشتوں کا یہ عالم ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر روز حضور کے یہ بات لکھی گئی ہے کتابوں میں کہ حضور کے روز مطہرہ پر ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. شام کو اور آتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ حاضری دے دیتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. تو یہ بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جس وقت مصر کے بازار میں بیچا جانے لگا، ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے پاس کچھ اون تھی، دھاگا تھا جس کے ساتھ بنینے وغیرہ بناتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کوئی سونا لایا، کوئی چاندی لایا، درہم و دینار لایا، اور وہ عورت کچھ تھوڑی سی اون لے کر آئی. کسی نے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ عرض کرنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ نہایت حسین و جمیل خوبصورت بچہ بک رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی جا کر اس لائن میں کھڑی ہو جاؤں جس میں یوسف کے خریدار کھڑے ہیں، اور اس یوسف کو خریدنے کے لیے یہ اون لائی ہوں. لوگوں نے کہا کیا بات کرتی ہیں آپ، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے درہم و دینار کی بات ہو رہی ہے، سونے اور چاندی کی بات ہو رہی ہے، آپ اس اون کے بدلے میں حضرت یوسف کو خرید لیں گی؟ کون بیوقوف ہوگا کہ سونے درہم دینار کے بدلے میں یوسف کو نہ دے اور تمہاری اس اون کے بدلے میں دے دے؟ اس نے کہا یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں کہ یوسف مل نہیں سکتا، بہرحال میں اس لیے آئی ہوں کہ جس لسٹ میں حضرت یوسف کے خریداروں کا نام درج ہوگا اس لسٹ میں بہرحال میرا نام آ جائے گا. اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ان لوگوں کی لسٹ تیار ہوگی جو حضور کی آمد پہ خوشی منانے والے ہیں، ہمارے اعمال کی اگرچہ کمزوریاں بھی ہوں اس لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں وہ ہے جو محمد عربی کی آمد کی خوشی پہ تو فرشتوں نے ہمارے پر آپ کے آقا کے نام سے برکتیں حاصل کی. حضور کا وجود مسعود برکت جہاں سے گزرتا گیا ان لوگوں کو مالا مال فرماتا گیا. اور یہ بات صحیح بخاری میں آئی ہے کہ ایک صحابیہ کے پاس حضور کا بال مبارک تھا، حضور کے منہ مبارک تھے. جو کوئی بھی بیمار ہوتا پورے مدینے میں، جو کوئی بھی بیمار ہوتا اس صحابیہ کے پاس آتا، وہ منہ مبارک حضور کا بال مبارک پانی میں بھگوتی اور جس مریض کو پلایا جاتا تھا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی صحابی اپنا کٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لایا، حضور نے اپنا لعاب دہن اس کٹے ہوئے بازو پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا. کوئی اپنا آنکھ کا نکلا ہوا ڈھیرا حضور کی بارگاہ میں لایا، حضور نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا، اس کو ٹھیک ہو گیا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو تلاش کرنے میں کوئی زیادہ دقت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جس طرف سے خوشبوئیں آتی تھی ہم اس طرف جاتے تھے، ہمیں مدینے کے تاجدار میں لے جایا کرتے تھے. تو بہرحال مختصر کرتے اختتام کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم حضور کا تذکرہ خیر کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی حاضری